یہاں میں نے کوئی فیشن شو شروع کیا ہے مس ہدا مرسلین؟ امیر ہادی جیسے ہی آفس میں آیا تو سیدھی نگاہ اس کی طرف پڑی جو پریشان سی کھڑی اپنے بکھرے بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ اپنا کیچر ڈھونڈ رہی تھی جس کے ٹوٹنے پر اس کے بال اچانک کھل گئے تو وہاں کے لوگ حیرت سے اس کے حسین بالوں میں اس کا معصوم حسن دیکھ کر ساکت ہوئے۔ لمحے بھر کو وہ بھی ڈگمگایا پر مینیجر کی نگاہ پر اس کا خون کھول اٹھا۔ ضبط سے وہ مٹھی بھینچ کر اسے بازو سے پکڑتا کیبن میں لے گیا۔ لوگوں کو الجھا رہی ہو کیا اپنے حسن کی ادائیں دکھا کر؟ نہیں تو سر پلیز میں ایسی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ امیر ہادی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ یہاں اگر کسی کو پتہ چلا تم میرے نکاح میں ہو تو وہ حشر۔ مہرالنساء تم فکر کیوں کرتی ہو، ہم ہیں نا، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہیں رہو گی۔ نجمہ بیگم نے اپنی دیورانی کو بے حد محبت سے کہا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی آپ کہیں نہیں جا رہی، بس آپ اور ہدا اب یہیں رہیں گے، ویسے بھی اکیلی عورتیں اب اس شہر میں کب تک رہ پائیں گی؟ جبریل صاحب نے اصرار کیا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ مگر بھائی صاحب ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کے بھائی نے ہدا کو بڑے نازوں سے پالا ہے، اس کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج جب وہ نہیں تو ہدا کا رزلٹ آیا ہے، اور رزلٹ بھی ایسا کہ وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولیں، بھابھی ہدا ہماری بھی بیٹی ہے تو کیا وہ یہاں رہ کر نہیں پڑھ سکتی؟ نجمہ بیگم نے مہرالنساء کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے حیدرآباد کے اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر میں ہدا کے ساتھ آپ پر بوجھ بن جاؤں، وہ سر جھکا کر نم آنکھوں سے کہنے لگی۔ بہن بیٹیاں بھی بھلا کبھی بوجھ ہوتی ہیں؟ جبریل صاحب نے یکدم کہا تو وہ پھر سے اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ جبریل صاحب کا چھوٹا بھائی مرسلین پچھلے 15 سالوں سے اپنی گورنمنٹ جاب کی وجہ سے حیدرآباد میں ہی رہ رہا تھا۔ دونوں بھائی اپنے اپنے کاروبار میں ایسے مصروف ہوئے کہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہی چھوڑ دیا۔ جبریل صاحب خود پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، جب آئے تو مرسلین بہت بیمار پڑ گیا تھا اور وہ اپنے بڑے بھائی سے ایک ملاقات کے بعد ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ جبریل صاحب بھابھی اور بھتیجی کو ساتھ لے آئے اور اب دونوں میاں بیوی بضد تھے کہ یہیں رہ لیں، جبکہ وہ دونوں اس ماحول کی عادی نہیں تھیں۔ ہدا اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، اسے گھر والوں نے نازوں سے پالا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ بہت معصوم تھی۔ دنیا کے چکروں سے بہت دور وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں جیتی تھی، جہاں صرف وہ لوگ تھے جو اسے ہمیشہ پیار کرتے تھے، مگر یہاں سب کی محبت اور پیار کے باوجود اسے محبت اور اثار کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ بھلا باپ کی توجہ اور تایا کی توجہ میں آخرکار فرق ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ جبریل صاحب اس کی حد سے زیادہ پرواہ کرتے تھے، مگر ہدا کو اپنے دل کی ہر بات باپ سے کہنے کی عادت تھی، اور اپنی ضروریات کے لیے اس نے کبھی اپنے باپ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے ماں باپ ہدا کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ یہاں آ کر وہ چپ چاپ سی ہو گئی تھی۔ ہدا بیٹا اس آخری سیمسٹر کے بعد کیا کرنے کا سوچا ہے؟ جبریل صاحب نے بہت پیار سے پوچھا۔ میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر کے ایک سٹارٹ اپ بزنس کرنے والی ہوں، جس کے لیے میں نے کئی بڑی کمپنیوں میں اپلائی کیا ہے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بتا رہی تھی۔ واو دیٹس گریٹ، تو کسی نے جواب دیا؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولے، جی 1-2 کمپنیوں نے بہت اچھی آفر دی ہیں جو کہ بہت بڑے پیمانے پر سٹارٹ اپ کمپنیوں کو چانس دیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ پہلے 2 سال کے لیے ان کے ساتھ کام کروں، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ یہ تو واقعی کمال ہے، یعنی ہماری بیٹی اتنی لائق ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سراہتے ہوئے بولے۔ تو اپنی کمپنی میں کیوں نہیں کام کرتی؟ میں ہادی سے بات کرتا ہوں، وہ یکدم بولے۔ نہیں تایا ابو، دراصل پھر تو وہی بات ہو جائے گی کہ گھر کی کمپنی تھی اور مجھے بنا کسی محنت کے جاب مل گئی، وہ یکدم بولی۔ ارے ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا کام کے معاملات میں بہت سخت ہے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ ویسے وہ ہے کہاں، نظر نہیں آ رہا؟ مہرالنساء نے یکدم پوچھا۔ بھابھی وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے، نجمہ بیگم نے مختصر کہا۔ پہلے 2 دن تک دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے ایک بار رات میں آ کر بات کی تھی، پھر میں نے نہیں دیکھا، وہ کسی خیال میں گم ہو کر بولی۔ ارے تم غلط مت سوچو، وہ بس اتوار کے دن آ کر ہم سے بات کرتا ہے اور ہر روز صبح 7 بجے نکل جاتا، رات میں ڈنر کے وقت بھی کبھی کبھی ہی ملتا ہے، اسے اپنے کاروبار کا اتنا جنون ہے، نجمہ بیگم نے وضاحت دی۔ تو بھابھی آپ نے ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ عائشہ سے بڑا ہے نا؟ مہرالنساء نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں عائشہ اس سے 3 سال چھوٹی ہے، مگر وہ شادی پر راضی تھی سو کر لی۔ اب ہادی کا اپنا مزاج ہے، مجال ہے جو شادی کی بات کرے،
کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، نجمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن خیر، ہدا بیٹی کو دیکھ کر میری رائے بدل گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بہو بنے۔ ہدا جیسے ہی اٹھ کر گئی، جبریل صاحب نے اپنی بیوہ بھاوج کو کہا۔ بھائی صاحب، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہادی اور ہدا کا کوئی میچ ہے۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ خیر، یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بھابھی، آپ ناشتہ کریں، میں ہدا کو ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی بھجواتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے بات کو ختم کیا۔ ساری رات پڑھنے کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی کچن کی طرف آئی تھیں۔ بھوک کی وجہ سے اب وہ سو نہیں پا رہی تھیں تو سوچا اپنے لیے کچھ بنا لے، مگر جیسے ہی باہر آئی، لیونگ ایریا کی کھڑکی پر اسے چاند دکھائی دیا۔ ہدا اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے بے ساختہ کھڑکی کی طرف چل دی۔ عروج قدیم کا وہ اختتامی تاریخوں کا چاند جو سحر کی آغوش میں لپٹا بہت پراسرار نظر آیا تھا۔ عروج قدیم کا وہ اختتامی تاریخوں کا چاند جو سحر کی آغوش میں لپٹا بہت پراسرار نظر آیا۔ ہدا کو چاند کی نرمل چاندنی پرکشش انداز سے اپنی طرف ملتفت کر رہی تھی۔ ہدا بڑے منہمک سے اس کی دلکشی میں مصروف بے ساختہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی وہیں ساکت کھڑی تھی۔ امیر ہادی، جو ابھی ابھی اپنی ایکسرسائز کے لیے باہر آیا تھا، کھڑکی پر کھڑے اس پرنور چہرے کو دیکھ کر کچھ دیر کو جھٹک گیا۔ سفید چادر کے حجاب میں وہ کسی حور کی طرح نظر آئی۔ ہادی بے اختیار اس سحر انگیز شخصیت کی طرف بڑھا، مگر اشجار میں چھپی کوئل کی کوک نے اس کا دھیان ایک لمحے کو بھٹکا دیا، اور پلک جھپکتے ہی وہ پری اس کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ ہادی پریشان ہو گیا۔ وہ بے ساختہ اندر آیا مگر اسے کوئی نہیں ملا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس خیال کو دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس پرنور چہرے نے جیسے اس کے دل میں نقش بنا لیا تھا، جسے وہ اپنا خیال سمجھ کر دل ہی دل میں خود کو ایک دیوانہ پن کا احساس سمجھ کر ٹوک دیتا تھا۔ خلاف معمول آج وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھا، اور یہ بہت عجیب بات تھی کہ اب وہ کیا بتاتا تھا کہ کسی پرنور عکس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اور امیر ہادی یہ اپنے شایع نشان نہیں سمجھتا تھا کہ اسے کسی لڑکی کی ایک جھلک نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ اپنے کام پر توجہ نہ دے سکا۔ وہ دوسروں کو بتانا تو دور، یہ بات بذات خود بھی تسلیم کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا۔ تو اب شادی کر لو۔ جبریل صاحب کی اچانک بات پر وہ طنزیہ ہنسا۔ خیر تو ہے، آج آپ کو میری شادی کی فکر کیوں ہوئی؟ وہ دل ہی دل میں اس خواب نگر کی شہزادی کا حسن یاد کر کے بے چین ہوا، مگر بظاہر اس کی انا کی تسکین کے لیے اکڑو خان بنا بیٹھا تھا۔ یار، 35 سال عمر ہے تمہاری، اور تمہاری سنگت کے سب لڑکے بال بچوں کے باپ بنے بیٹھے ہیں، وہ خفگی سے کہنے لگے۔ تو وہ ان کی مرضی ہے یار، ہادی نے مختصر سا فروٹ سیلڈ کھاتے ہوئے کہا۔ بس یہی کھانا ہے تمہارا، پلیز پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اس کی ماں نے دیکھتے ہی ٹوکا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، ہادی نے باپ کی بات پر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم فی الحال نکاح کر لو، بعد میں شادی کر لینا۔ جبریل صاحب نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تو ہادی نے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈیڈ، مجھے آپ کی کسی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اور میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو… تم کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے ہدا اس حساب سے بیسٹ ہے۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا۔ واٹ؟ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ وہ آپ کی بھتیجی ہے جو ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے، وہ ناگواری سے طنزیہ ہنس کر کہنے لگا۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے، پڑھی لکھی ہے، ذہین ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری اپنی کزن ہے۔ جبریل صاحب نے تعریفیں بیان کی۔ ہاں، مگر میرا کوئی موڈ نہیں کہ میں کسی یتیم بچی کو گود لوں، اسے فی الحال پڑھنے دیں، جب بڑی ہو جائے تو اپنے جیسے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کروا دیجیے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہادی، بہت بکواس کر رہے ہو، وہ غصے سے چیخے اور اسے ٹوک دیا۔ یہ مت بھولو کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہ غضبناک ہوئے تو ہادی نے سر جھکا لیا۔ تم ہدا سے شادی کرو گے اور بس، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک فیصلہ سنا گئے۔ ہادی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ آج مہرالنساء اور ہدا ڈرائیور کے ساتھ حیدرآباد گئی تھیں اپنا سامان لینے، اس لیے گھر میں خاموشی تھی۔ نجمہ بیگم نے شام کو جبریل صاحب سے بات کرنی چاہی، مگر وہ اب تک طیش میں تھے۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو اگر میری بھتیجی سے نکاح نہیں کرے گا تو یہاں رہنے کا اسے کوئی حق نہیں، وہ نجمہ بیگم سے بولے۔ چاہتی تو میں بھی ہوں کہ اس کی شادی ہدا سے ہو، مگر اس طرح نہیں، وہ پریشان کن لہجے میں کہنے لگیں۔ کچھ تحمل سے کام لیں، ضد کے ساتھ ضد ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ ان کے سامنے جیسے التجا کرنے لگیں تو جبریل صاحب بھی کچھ ٹھنڈے ہوئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ نجمہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس گھر میں سب سے زیادہ ان کے بیٹے امیر ہادی کی چلتی تھی، جیسے اپنی زندگی میں کسی کی
جسے اپنی زندگی میں کسی کی ذرا سی مداخلت برداشت نہیں تھی۔ وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے نام کو کبھی اپنے نام سے نہیں جوڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام اور ساکھ پر عزت کمانے کی لگن میں رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی امیر ہادی کو امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا بچہ سمجھے یا پھر محض جبریل صاحب کی نام پر عزت دے۔ وہ بظاہر بہت بولڈ دکھنے والا آزاد خیال مرد تھا، مگر در حقیقت وہ اپنے لیے ایسی لڑکی چاہتا تھا جو اس کے گھر کی ملکہ ہو، بزنس کی نہیں۔ پتہ نہیں اس کے لائف سٹائل سے سب نے یہ اندازہ کیوں لگایا تھا کہ وہ کسی آزاد خیال لڑکی کا انتخاب کرے گا اور وہ کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی یا کوئی بزنس وومن پسند کرے گا، جبکہ امیر ہادی اندر سے ایک ٹپیکل مرد ہی تھا۔ جبریل صاحب کی اکلوتی بہن فائقہ پھپھو اسلام آباد میں رہتی تھی اور ان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی۔ نوروز اور ہادی کی بہت گہری دوستی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی شادی میں آیا تھا۔ مہر النساء بھی حیدرآباد سے سیدھی اسلام آباد چلی آئی تھی۔ فائقہ اپنے دونوں بھائیوں کی فیملیز کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ رات دیر تک رسم کی وجہ سے سب بیٹھے رہے۔ ہادی فون پر بات کرتے ہوئے اوپر ایک کمرے میں آ گیا۔ شور کی وجہ سے اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ نہیں جلائی، یوں ہی چلا آیا۔ کافی دیر بعد ہدا اوپر آئی، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آن کرنی چاہی، مگر اسے بٹن نہیں ملا، اس لیے کوئی لائٹ نہیں جلی۔ ہادی اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اتار کر ایک طرف صوفے پر رکھا اور کھڑکی کی دھیمی روشنی کی کرنیں ہدا کے پرنور چہرے پر پڑنے لگی۔ ہادی اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور خاموش رہ کر اسے دیکھنے لگا۔ اچانک کمرے کے لاک پر حرکت ہوئی۔ ہدا گھبرا کر آگے بڑھی، مگر وہ اندھیرے میں ہادی سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے بے ساختہ اپنی باہوں میں پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اتنے میں دروازہ کھول کر فائقہ پھپھو کی دیورانی نے اندر آتے ہی لائٹ آن کی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہادی، ہدا، تم دونوں یہاں کیا؟ وہ حیرت سے دیکھ کر بولی تو ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دھکیل کر خود سے دور کیا۔ ایسا کچھ نہیں آنٹی، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، ہادی نے تیزی سے کہا۔ ارسا آنٹی، یہ ایک اتفاق ہے اور کچھ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہادی بھائی یہاں ہیں، ہدا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کمال ہے، دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے پکڑے گئے ہیں مگر ایک دوسرے کی خبر نہیں، اور اس اتنے بڑے جھوٹ پر کون اعتبار کرے گا کہ تم دونوں جو اب تک ایک گھر میں رہ رہے ہو وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ان کی بات کو ہادی اب بھی نہیں سمجھا۔ ہاں، مگر میں نے اسے یہاں جسٹ ابھی دیکھا ہے، وہ یقین دلانے لگا، مگر ہدا نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ نہ ملنے کے باوجود اسے جانتی تھی۔ بیٹا، میں اس گھر کی نہیں تمہارے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ ہدا تمہارے چچا مرسلین کی بیٹی ہے اور کئی دن پہلے تک وہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتی تھی، تو بتاؤ اس کے باوجود تم اسے نہیں جانتے؟ اس بات کو کوئی بیوقوفی نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہادی نے نظر اٹھا کر ہدا کو دیکھا، جو اس کے خواب نگر کی شہزادی سے آج بالکل الگ دکھی، کیونکہ آج وہ حجاب میں نہیں بلکہ میک اپ اور جیولری کے ساتھ ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ ارسا آنٹی نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اور جا کر فائقہ پھپھو اور ان کے بھائی بھابھی کو سب بتا دیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے کہنے پر تم نے نکاح سے انکار کر دیا اور اب؟ جبریل صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سب محض ایک غلط فہمی ہے اور آپ اس طرح مجھ پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپ سکتے، ہادی نے بے بسی سے کہا۔ مگر جو میری بھتیجی پر انگلیاں اٹھیں گی، کیا تمہیں اس کی فکر نہیں کہ ایک لڑکی کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے؟ وہ غصے سے دانت پیس کر بولے۔ آپ اپنی بھتیجی سے پوچھیں کہ ہم دونوں آج پہلی بار ہی… بند کرو اپنی بکواس، انہوں نے بات کاٹ دی۔ ہدا نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا، مگر جبریل صاحب نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے ایک بہترین انسان کے حوالے کر رہے ہیں۔ مہر النساء نے بھی اسے اپنے جبریل صاحب کی بات ماننے پر مجبور کیا تو وہ کسی مشرقی لڑکی کی طرح سر جھکا گئی۔ امیر ہادی کے نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ امیر ہادی غصے سے اگلے ہی دن سب چھوڑ کر واپس کراچی لوٹ گیا۔ ہدا کے امتحانات ہوتے ہی جبریل صاحب نے ان ماں بیٹی کو مستقل کراچی میں ہی بلا لیا تھا۔ تم اپنی کمپنی جوائن کرو، اس طرح تمہیں ہادی کی بھی سپورٹ دستیاب ہوگی، اور سب سے بڑی بات تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے بھی لگو گے۔ جبریل صاحب نے اپنی بھتیجی کو پیشکش کی۔ ہدا چپ چاپ انہیں دیکھنے لگی کیونکہ وہ دل ہی دل میں خود کو بے بس سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا ابو اس کا بھلا چاہتے ہیں، مگر وہ ہادی سے سامنا کرتے ہوئے ڈر جاتی تھی۔ اسے اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ مگر اب ہدا کو ہمیشہ یہیں رہنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ہادی اور تم اس نکاح سے راضی نہ تھے اور نہ ہی مجھے تمہارے کردار پر شک ہے، مگر کچھ کام مصلحتاً کرنے پڑتے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر اور ہادی پر لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ ہدا کو ان کی تسلی سے ڈھارس بندھی کہ کم از کم وہ اسے ایسی ویسی لڑکی نہیں سمجھتے۔
تایا کے بہت کہنے پر اس نے ان کی کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر امیر ہادی کسی قیمت راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ پہلے اس لڑکی کو میرے گلے میں ڈال دیا، اب اسے گلے کا ہار بنا کر ہر جگہ تو لٹکا کر نہیں لے جا سکتا نا؟ ہادی نے اپنے باپ کے سامنے بیزاری سے کہا۔ بیٹا، وہ ایک ذہین ترین بچی ہے، اسے کمپنیوں سے جاب آفر ہوئی ہے، تو کیا کل کو تم یہ بات برداشت کر پاؤ گے کہ تمہاری بیوی جب تمہارے مد مقابل ہوگی مگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگی؟ جبریل صاحب جانتے تھے کہ ہادی یہ بات واقعی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی ہی ذہین ہے تو پہلے کمپنی میں باقیوں کی طرح آ کر انٹرویو دے پھر جاب کرے۔ میں اسے ڈائریکٹ کسی پوسٹ پر نہیں رکھ سکتا۔ وہ بے بس ہوا۔ تمہیں اگر اس کی قابلیت پر شک ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے اور ہدا کو جاب انٹرویو کے لیے منا لیا۔ ہدا کو اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا، مگر وہ امیر ہادی کے گھمنڈی انداز سے ہمیشہ سے خوف زدہ تھی۔ وہ جب بھی ہدا سے بات کرتا اسے محسوس ہوتا جیسے وہ کبھی ملے ہی نہیں۔ امیر ہادی اس کے ساتھ ہمیشہ اجنبیوں جیسے لہجے میں بات کرتا تو وہ بے بس ہو جاتی۔ اب تو امیر ہادی مزید برا رویہ رکھتا ہے، جیسے میں نے ہی اسے اپنے جال میں پھنسا کر اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ تایا کے فیصلے سے پریشان ہو کر ماں سے کہنے لگی، بیٹا تم بے فکر رہو، وہ دکھنے میں مغرور ہے، ویسے دل کا اچھا ہے۔ ویسے بھی نجمہ بھابھی اور بھائی صاحب تمہیں کتنا چاہتے ہیں۔ مہرالنساء نے اسے اسے دلاسا دلایا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اب وہ کیا کہتی کہ امیر ہادی سے دیکھتا تک نہیں، جیسے وہ کوئی بد کردار ہو۔ صبر کر ہدا مرسلین، ابھی تو ابتدا ہے۔ سارے لوگ باپ سے شفیق نہیں ہوتے جو ہم پر اعتبار کریں، وہ بنا پوچھے سب سمجھ جائیں۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ آپ یہاں کسی کی سفارش پر آئی ہیں؟ ہدا مرسلین بڑی ہمت اور حوصلہ جمع کرنے کے بعد امیر ہادی کے آفس آئی تھی، مگر لابی میں ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہدا مرسلین کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی یہی سننے کو ملنا تھا۔ ہدا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا۔ ہدا نے اپنے ریشمی زلفوں کو کھلا محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ بالوں میں لگا کیچر ٹوٹ چکا تھا، جو ہاتھ لگاتے ہی نیچے گر پڑا۔ ہدا نے جھک کر کیچر اٹھایا تو اس کے سیاہ گھنے بال بکھر گئے۔ لابی میں بیٹھے ہر ایک شخص نے اس قاتل حسینہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سارے جہان سے بے نیاز سیدھی ہوئی تو سامنے امیر ہادی کو دیکھ کر چونک گئی، جو سب کی نظروں کا تعاقب کرتے اس کی طرف بڑھا تو چند لمحوں کے لیے اسے اپنی خواب نگر کی وہ حسینہ یاد آئی جسے محض ایک نگاہ دیکھ کر ہی وہ دیوانہ ہوا تھا۔ ہدا اسے ہو بہو وہی جاذب نظر ماہ جبیں دکھی جو اسے اپنے پرنور چہرے سے دیوانہ کر کے غائب ہو گئی تھی۔ اسے تو کسی عجائب گھر میں ہونا چاہیے جہاں اس کے حسن و جمال پر نثر و نظم کی کتابیں لکھی جائیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک نوجوان نے سرگوشی کی تھی۔ امیر ہادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ یہاں میں نے کوئی فیشن شو شروع کیا ہے مس ہدا مرسلین؟ امیر ہادی نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ شاید وہ اس کے حسن کو کسی اور نظروں میں ہوتا دیکھ کر بے چین ہوا تھا، مگر جو بھی ہو اس سے جیلسی بہت ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چلا آیا۔ وہ پریشان سی کھڑی اپنے بکھرے بالوں سے الجھ رہی تھی، اپنا کیچر ڈھونڈ رہی تھی جس کے ٹوٹنے پر اس کے بال اچانک کھل گئے، تو وہاں آس پاس کھڑے ہر ایک کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ سبھی اس کے چہرے کی دلکشی اور نکھار کو دیکھ کر ساکت ہوئے تھے۔ لمحے بھر کو وہ بھی ڈگمگایا، پر مینیجر کی نگاہ پر اس کا خون کھول اٹھا۔ ضبط سے وہ مٹھی بھینچ کر اسے بازو سے پکڑتا کیبن میں لے آیا۔ لوگوں کو الجھا رہی ہو کیا اپنے حسن کی ادائیں دکھا کر؟ نہیں تو سر پلیز، میں ایسی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ امیر ہادی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ یہاں اگر کسی کو پتہ چلا کہ تم میرے نکاح میں ہو تو وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی اپنی اس پل بھر کی جوانی کو یاد کرو گی۔ ہدا مرسلین اس کو اپنے اس قدر قریب پا کر سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ کیا لگتا ہے تمہارے اس حسن و جمال سے میں بہک جاؤں گا؟ وہ اس کی بات پر بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ میں ہوں امیر ہادی جسے تم جیسی خوبرو حسیناؤں کے اس بناؤ سنگار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا کر بولا تھا۔ ہدا مرسلین کی پھولتی سانسوں نے اس کی ایک بار پھر توجہ کھینچ لی تھی۔ ہادی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں ایسی نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، سیدھی گھر جاؤ اور کوئی ضرورت نہیں یہاں انٹرویو دینے کی، کل سے آفس آ جانا۔ وہ اسے چھوڑ کر کہنے لگا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں یہاں جاب نہیں کروں گی، میں آئندہ اس آفس میں نہیں آؤں گی، وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ ہادی نے اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھا۔ تو تم میرے نکاح میں رہ کر کسی اور کی کمپنی میں کام کرو گی؟ وہ دھیرے دھیرے اس تک آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ ہدا کو مزید خوف میں مبتلا کر گئی۔
اور باہر جانے کی کوشش کی، مگر ہادی نے یک دم اس کے بازو کو پکڑ کر روکا تو وہ بے ساختہ کراہتے ہوئے بازو چھڑانے لگی۔ ہادی پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ درد تو میں تمہیں ایسا دوں گا۔ وہ ہادی کے الفاظ اور لہجے پر حیرت سے تکنے لگی، جیسے وہ کسی بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کیوں سب بھول گئی؟ تم نے جو ناٹک کر کے مجھے نکاح پر مجبور کیا، کیا وہ ڈرامہ نہیں تھا؟ ہادی، خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ آپ کو یاد نہیں کہ وہ آپ تھے جنہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لے کر مجھے رسوا کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے بے حد بے بسی سے کہنے لگی۔ بکواس بند کرو۔ ہادی نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں گرنے سے بچایا تھا، مگر تم تو مجھے گرانے کے لیے نیچے ہی گر گئیں۔ اور کیا چاہتی ہو؟ آفس میں یہ ساری باتیں کر کے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ ہدا اس کے الزامات پر دنگ رہ گئی۔ اب جلدی جاؤ، میں مزید تمہاری بکواس نہ سنوں، باقی حساب میں گھر آ کر کروں گا۔ دروازہ نوک ہوا تو اس نے اسے جانے کے لیے کہا۔ ہادی کی اجازت پر سیکرٹری نے ڈرائیور اور گاڑی کی اطلاع دی تو وہ اپنے چہرے کو صاف کرتی باہر نکل گئی۔ امیر ہادی ایک بار پھر بے قرار ہو کر ڈھہ گیا۔ کیا کہا تھا تم نے ہدا کو، جو اس نے جواب کرنے سے انکار کر دیا؟ رات کے کھانے کے بعد جبریل صاحب نے ہادی کو تیکھے لہجے میں کہا۔ تو اس نے آپ سے شکایت کر دی ہے؟ وہ طنز سے بولا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، وہ مجھے جواب کرنے سے انکار کر گئی ہے۔ اور یہ بتاؤ، تم نے کچھ تو اسے کہا ہے کہ وہ اتنی ڈری اور سہمی بھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے بیٹے کو گھورا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اچھا ہے اگر وہ گھر پر بیٹھ کر اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دینا چاہتی ہے، وہ شان بے نیازی سے بولا۔ تو تم اس کے باپ کی محنت کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ پتہ ہے خدا نے کتنی محنت کی ہے اپنی پڑھائی پر، کتنے خواب سجائے ہوں گے اپنے مستقبل کے لیے۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے کہنے لگے۔ آپ کو اور ممی کو صرف ہدا مرسلین کی فکر رہتی ہے، میں بھی کچھ لگتا ہوں آپ دونوں کا، مگر جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے آپ دونوں کو کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ ہادی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ مذاق اڑایا۔ تو تم اس معصوم سے جیلس ہو رہے ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہے جسے تم نے سپورٹ کرنا ہے، حسد نہیں۔ جبریل صاحب نے بھی تنقید کی تو وہ ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ آئندہ اس بات پر غور کرنا، سمجھ گئے؟ لڑکی جب اپنے محافظ سے خوفزدہ ہو جائے تو حفاظت کے لیے کسی اور کو محافظ بنا لیتی ہے۔ جبریل صاحب کی ایک سادہ سے جملے نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا اور وہ جیسے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ علیان کی شادی ہے تو کل سے اس کی رسومات شروع ہیں، ہم سب تو جا رہے ہیں، تم بھی آ جانا شادی میں۔ نجمہ بیگم نے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، اسے یہیں رہنے دو، ہدا نے اپنا فائنل رزلٹ لینے جانا ہے تو وہ بعد میں آئے گی، اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خیال رکھے۔ جبریل صاحب نے اسے حیران کر دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کے لیے اپنی روٹین ڈسٹرب کروں، پلیز آپ ڈرائیور کو بھیج کر پک کروا لیجیے گا۔ ہادی کی بات پر سب حیران ہوئے۔ کوئی بات نہیں، میں تقی سے کہہ دوں گی، وہ ہدا کو یونیورسٹی لے جائے گا اور پھر آپ کی بہن کے گھر بھی لے آئے گا۔ ویسے بھی ڈرائیور کے ساتھ سے تو وہ بھروسے مند ہی ہے۔ مہرالنساء نے یک دم مشکل آسان کی تو وہ امیر ہادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہاں، تقی تو بہت پیارا بچہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کی ہدا کے ساتھ بہت بنتی ہے۔ نجمہ بیگم کی تصدیق پر وہ مزید بے قرار ہوا تھا۔ اپنے ننیال میں ہدا سب کو پیاری ہے، ہدا ہے ہی اتنی پیاری بچی۔ شایان اور ندا بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں ہدا بہت پسند آئی۔ ان دونوں نے فوراً ہدا سے فون نمبر لیا اور دوستی کر لی۔ کل بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ خالہ ہدا کو ضرور لے آئیے گا۔ میں نے کہا کہ خود کال کر کے بات کرو تو شایان نے بتایا کہ وہ رزلٹ کی وجہ سے منع کر رہی ہے۔ نجمہ بیگم خوشی سے کہنے لگی، چلو بھائی، تمہارے بہن اور ان کے بچوں کو تو پسند آئی ہماری بہو، ورنہ وہ تو کسی کو اپنے جیسا ہی نہیں سمجھتے۔ جبریل صاحب کی بات پر دونوں مسکرائی تھیں، مگر ہادی کا اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے تو بات ہی نہیں کرتی، نہ ہی نظر آتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو ہدا اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، مگر دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھا جس میں چائے تھی۔ وہ تشویش سے دیکھنے لگا کیونکہ ٹرے پر 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ ہادی اس کے پیچھے آ گیا، کمرے کے دروازے تک آیا تو اس کی آواز آنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا، تو وہ جا رہی ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ میرے پاس آئے اور یہ کیسا سرپرائز ہے، میں تو اس کے بنا اداس ہو جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہادی نے یک دم دروازہ کھول کر اسے دیکھا، وہ موبائل پر بات کر رہی تھی۔ فرح، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل رکھ دیا۔ سب خیریت ہے؟ وہ ہادی کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہادی نے اس کے 2 کپ کو دیکھا تھا، ایک میں بلیک ٹی تھی اور دوسرے میں گرم پانی تھا۔ شاید اس کا گلا خراب تھا۔ یہ تو میں پوچھنے آیا ہوں، سب خیریت ہے؟ اب تم حیدرآباد کیوں جاؤ گی؟ وہ اس کے سامنے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے گھورنے لگا۔ میں نے رزلٹ نہیں لیا تھا، جس کے بعد میں اپنے ڈاکیومنٹ بنوا کر کسی بھی کمپنی میں جاب کر لوں گی۔ تو یہ تم مجھے بتا رہی ہو؟ وہ ضبط سے بولا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ منہ بسور کر بولی۔
کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی جاب کرنے کی، وہ اس کے قریب آ کر بولا، اور رزلٹ کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میں کسی سے بھی منگوا لوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اپنی سوشل لائف میں بہت دلچسپی ہے، جبکہ اب تمہیں گھر اور گھر والے میں دلچسپی ہونی چاہیے، وہ اس کے بے حد قریب آ کر کہنے لگا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی تو بیڈ پر گر گئی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ کیوں؟ مجھے کیوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ ہادی نے اس کے چہرے پر جھک کر پوچھا تو وہ مزید پیچھے ہونے لگی، مگر اسے ڈر تھا کہ وہ اور بھی قریب آ جائے گا۔ اتنی بڑی آئی ٹی کمپنی کا مالک جو اپنے نیٹ ورک میں کروڑوں لوگوں کو آگے پڑھنے اور مستقبل بنانے کا مشورہ دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے جاب کرنے پر اعتراض؟ یہ عجیب۔ وہ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، اگر آگے نکل گئی تو مجھے تو بات بھی نہیں کرنے دو گی، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ ہدا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ پلیز دور رہ کر بات کریں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گئی۔ ہدا کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی، اس کا گلا حد سے زیادہ خراب تھا۔ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ہادی کو اس کے لہجے سے برا لگ رہا تھا، وہ اس سے بہت خوف زدہ تھی۔ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ہادی اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ شام میں وہ حیدرآباد بھی نہیں گئی، اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، اب مزید بگڑ گئی تھی۔ نجمہ بیگم اور جبریل شادی میں چلے گئے تھے۔ مہرالنساء اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر نجمہ بیگم کی بہن نے بہت منت کی اور کہا کہ شایان کو اسے لینے بھیج دے۔ کچھ دیر آرام کر کے بعد میں ہادی یا شایان کے ساتھ آ جانا۔ وہ ہدا کو میڈیسن کھلا کر کہنے لگی تو اس نے بھی دلاسا دیا۔ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات 9-10 بجے وہ ندا کی کال سے جاگ گئی۔ یار آ بھی جاؤ، میں شایان کو بھیج رہی ہوں، تم پلیز اس کے ساتھ آ جاؤ، ندا نے منت کی۔ نہیں، شایان کو مت بھیجو، میں ہادی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ او ہو، تو گیا ہادی بھائی کے ساتھ رومانس کرنے کا پلان ہے، ندا نے شرارت سے کہا، مگر ہدا خاموش رہی اور اسے آسرا دے کر فون بند کر دیا۔ میڈیسن کے بعد اسے طبیعت کچھ بہتر لگی۔ اس نے سب سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر نیچے آ گئی۔ ملازمہ کہیں نہیں تھی۔ سفید چادر کے حجاب میں وہ چاندنی میں نہائی حور لگ رہی تھی۔ امیر ہادی جیسے ہی اندر آیا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ وہی خواب نگر کی شہزادی تھی جسے اس نے چاند کی روشنی میں دعا مانگتے دیکھا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اپنے عام حلیے سے بالکل مختلف دکھتی تھی۔ ہدا نے اسے نہیں دیکھا، وہ کچن میں چلی گئی۔ ہادی اس کے پیچھے کچن میں آ گیا اور دبے قدموں سے اسے تکتا ہوا بالکل اس کے پیچھے کھڑا دیکھنے لگا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، مگر اچانک کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو ہدا نے ادھر ادھر دیکھا، مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے ساختہ چیخ کر پیچھے ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ڈرا دیا۔ ہادی اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خوف اور حیرت سے بھری اس کی آنکھیں مزید بڑی دکھنے لگیں۔ اس کی لمبی پلکوں کی وجہ سے ویسے ہی اس کی آنکھیں بچھی بچھی سی لگتی تھیں۔ تم بہت حسین ہو، ہادی نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں جانب سے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھے اور ہدا کے چہرے پر جھک کر بہت دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ہادی کے بدلے ہوئے رویے پر پریشان ہو گئی۔ ہدا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا اور کچن سے جانے لگی، مگر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی پوری چادر کھل کر نیچے سرک گئی۔ وہ اس کے حسن کے جلووں سے دنگ رہ گیا۔ ہدا کے کھلے بال شانوں پر پھیل گئے اور لال رنگ کے کرتے میں اس کی دودھیا رنگت مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں مجھے، وہ ہادی کا ہاتھ چھڑا کر سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مگر ہادی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیوں مجھ سے اتنا خوف کھاتی ہو؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ ہدا اس کے لہجے کے خمار سے بہکنے لگی تھی، مگر فوراً اسے خود سے دور کیا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، مگر اس کی چادر کچن میں ہی گر گئی۔ ہادی نے اس کی چادر اٹھا کر دیکھا اور جیسے اسے اب ہوش آیا تھا۔ عالیان کے نکاح میں وہ بار بار ہدا کو دیکھ رہا تھا، جو میرون کلر کے غرارے اور قمیض میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایونٹ کے لحاظ سے رنگ اور ڈریس کا چناؤ کیا تھا۔ اس کے غرارے کا گھیر اور کڑھائی کا نکھار انتہائی شاہی لک دے رہا تھا۔ اس کے جوڑے پر بنا زری کا کام اور نقاشی اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ بالوں کو اس نے جوڑے میں بند کر کے کانوں میں سنہرے رنگ کے بڑے بڑے جھمکے پہن رکھے تھے۔ شادی ہال میں آئے ہر شخص کی نظر اس پر تھی۔ ندا اور شایان نے اسے ہر رسم میں اپنے ساتھ رکھا، وہ بھی ان کے ساتھ خوش تھی۔ امیر ہادی نے آج پہلی بار اسے ہنستے بولتے دیکھا تھا۔ اس کے دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل نے ہادی کے دل کو جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ایک پل بھی وہ اسے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ خود کو اس حسینہ کے آگے ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے شایان کے ساتھ حسد ہونے لگا تھا۔
آ جاؤ فوٹو لیتے ہیں، شایان نے ان دونوں کو کہا تو وہ ندا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہدا تم واقعی بہت خوبصورت ہو، ندا نے اس کی تصویر دیکھ کر کہا تو وہ شرما دی۔ مگر مجھے تو لگتا ہے تم زیادہ پیاری ہو، اس نے معصومیت سے کہا۔ واہ بھئی، لڑکیاں ایک دوسرے کی تعریف کریں تو عجیب لگتا ہے، شایان نے دونوں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ہادی بھائی آپ بھی آئیں نا، میں آپ کی اور ہدا کی تصویر لیتا ہوں، شایان کے کہنے پر وہ رک گیا۔ ہدا کے چہرے پر نروسنس تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو، مسکراؤ یار، ندا نے ہدا کو دیکھ کر کہا۔ اور ہادی بھائی آپ بھی ذرا قریب آ جائیں یار، شایان نے اشارہ کیا تو ہادی نے اس کے شانوں کے گرد بازو حمائل کر کے اسے قریب کر دیا۔ شایان نے اس کی تصویر لی مگر ہدا یکدم وہاں سے چلی گئی۔ شرما گئی لڑکی، شایان نے شرارت سے کہا۔ ہادی نے دیکھا کہ وہ برائڈل روم کی طرف چلی گئی۔ کتنا قریب آ جاتا ہے، اس نے ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے پر آئے پسینے صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اس سے دور رہ ہدا، ورنہ کسی دن ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی اور کچھ دیر پرسکون ہو گئی۔ اگلے کچھ دن تک وہ بہت مصروف رہا، اس لیے ہدا پر توجہ نہیں دے پایا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ایک پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کے لیے گیا مگر اس کے آفس میں ہدا کو دیکھا۔ مس ہدا، اپنے سارے آئیڈیاز ان کو ای میل کر دیں تاکہ مسٹر امیر ہادی ہمارے پرپوزل کو ایک بار پھر ریڈ کر سکیں۔ ہدا اپنے باس کے کہنے پر ہادی کی طرف متوجہ ہوئی تھی مگر سامنے ہادی کو دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ مستقل اسے گھور رہا تھا۔ یہ ہماری اسٹارٹ اپ کمپنی کی CEO ہیں جن کے کام کو دیکھ کر ہمارے گروپ نے انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مس ہدا ایک ہونہار بزنس وومن بن سکتی ہیں۔ ان کے کوالیفیکیشن کو دیکھ کر ہمارے گروپ آف رائے نے انہیں ایک موقع دیا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس کے پارٹنر نے تعریفوں کے پل باندھ کر ہادی کو حیران کر دیا۔ ہادی اپنی چیئر پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا جبکہ ہدا اس سے نظریں چرانے لگی۔ بے شک ہماری کمپنی کی CEO بہت خوبصورت ہے مگر آپ اسے اس طرح مت گھوریں، وہ نروس ہو رہی ہے۔ ہادی نے اس کی بات پر نظریں گھما کر اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی کہہ کر اپنے اور ہدا کے رشتے کو واضح کر دے مگر اس وقت اسے ہدا پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ خود پر قابو پا کر وہ وہاں سے چلا آیا مگر آج پورا دن اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اپنے آفس کو چھوڑ کر وہ کہیں اور کام کر رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، میری بیوی ہو کر کسی اور کے آفس میں کام کرو گی جن کے امیر ہادی گروپس کے سامنے اتنی سی بھی اوقات نہیں۔ اس نے ہدا کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف رخ کروایا تھا۔ ہادی پلیز چھوڑیں مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا چھوڑوں، میں نے اگر تمہیں چھوڑا تو یاد رکھو چھوڑ ہی دوں گا، پھر اس کے بعد چاہے جس کسی کے ساتھ بھی بزنس کرو یا شادی کر لو۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا اسی لیے آپ نے نکاح کیا تھا، یہی دھمکیاں دے کر مجھے پریشان کریں؟ وہ رونے لگی۔ رونا بند کرو، اب رو بھی نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیا کسی سے بھی نکاح کر کے آپ یہی سلوک کرتے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر سوال کرنے لگی۔ میں نے تایا جان سے پوچھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، وہ بھاری آواز میں بول رہی تھی۔ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا؟ تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ غصے سے دانت پیس کر اسے اپنی باہوں میں لیے کہہ رہا تھا۔ آپ رہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے مجھے جتنا ستایا آپ کے رویے سے کبھی نہیں لگا کہ آپ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ ایسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو ہدا زاروں قطار رونے لگی۔ ایسا آپ نے محسوس کروایا، جبھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، وہ اسے خود سے دور دھکیل کر کہنے لگی۔ مگر ہادی نے اسے نہیں چھوڑا۔ جو بھی ہو، بند کرو اپنا ناٹک، تم اس آفس میں پھر نہیں جاؤ گی۔ ہادی نے اپنا فیصلہ سنا کر اسے چھوڑ دیا۔ مجھے پسند نہیں کہ میری بیوی میرے سوا کسی کے آس پاس رہے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا مگر اس کے تیکھے لہجے کی وجہ سے ہادی اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ منہ پھیر کر بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ہادی باہر چلا گیا۔ بیٹا ہادی، کچھ بات کرنی ہے تم سے، مہرالنساء نے آ کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جی چچی آئیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ بہت اچانک تمہارا اور ہدا کا نکاح ہو گیا اور تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر لڑکیوں کے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کے حوالے سے وہ بہت حساس ہوتی ہیں، مگر پتہ ہے ایک وقت آتا ہے جب اپنے خوابوں کو بھی بھول جاتی ہیں اور وہ وقت ان کا کسی اور سے جڑ جانے کے بعد آتا ہے۔ وہ اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں مگر بشرطے کہ وہ محبت کرنے والا نرم دل ہو۔ بس ایک بار اظہار محبت کرنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ سیدھی سادھی لڑکی اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ ہادی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، مگر شاید تم اب بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ورنہ تمہارے ایک محبت بھرے جملے پر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ابھی سے ہی فیصلہ کر لو، ورنہ شادی کے بعد مزید مشکل ہو جائے گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مہرالنساء نے پھر روک دیا۔ فکر نہ کرو، میں بھائی صاحب اور بھابھی سے کہہ دوں گی کہ یہ میری اور خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ ہادی ان کی بات پر شرمسار ہو گیا۔ میں بھی اسے بہت چاہتا ہوں مگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اظہار کرنے میں جھجک رہا ہوں جس کی وجہ سے خدا اور میرے بیچ فاصلے ختم نہیں ہو رہے۔ ہادی کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو کر چلی گئی مگر ہادی اب تک بے چین تھا۔ خدا کی موجودگی نے اسے پوری طرح بدل دیا تھا۔ جو امیر ہادی کسی کو اپنے لائق نہیں سمجھتا تھا، وہ ایک لڑکی کے پیار میں مات کھا گیا تھا۔ ساری رات سگریٹ سلگاتا رہا اور رات کے پچھلے پہر میں وہ بنا سوچے سمجھے خدا کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر وہ بھی اب تک جاگ رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو خدا نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تھا مگر اسے دیکھ کر موڈ آف ہو گیا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، جائیں یہاں سے۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی مگر ہادی نے یکدم دروازے کو پکڑ لیا اور اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ وہ خوف سے زدہ ہوئی تھی۔ ہادی نے اسے پکڑ کر دروازے سے لگایا اور اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اس پر جھک گیا۔ تم سے کچھ کہنا ہے، 2 منٹ دو، وہ سرگوشی میں بولا۔ خدا سہم گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حد سے زیادہ، پلیز مجھ سے یوں منہ نہ موڑو ورنہ میں بے چین ہو جاتا ہوں، وہ بے حد نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال سے اپنے گال مس کرنے لگا۔ خدا نے پھولتی سانسوں کے ساتھ اسے دور دھکیلا تھا۔ مجھے آپ کی محبت کا اظہار نہیں چاہیے، کل پھر مجھ پر غصہ کریں گے، وہ دور جا کر کہنے لگی مگر ہادی نے اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں لے لیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی۔ چھوڑے نہ مجھے، آپ کے منہ سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے، وہ سہم کر بولی تھی۔ چلو چھوڑو ناراضگی، مجھے معاف کرو، دراصل مجھے پسند نہیں تم کسی دوسرے مرد کے ساتھ بات بھی کرو، وہ منت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کب کسی مرد سے، وہ حیرت سے کہنے لگی مگر ہادی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں آج اقرار کرتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھتے ہی مر مٹا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں اس قدر چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ خدا اس کی دیوانگی پر حیرت سے پلکیں اٹھا کر تکنے لگی۔ آپ اتنے انسیکیور ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تم جو بھی سمجھو مگر میں تمہارے معاملے میں واقعی بہت حساس ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے تم نے دیوانہ کر دیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر دیکھنے لگا۔ دیوانہ کتنا غصہ کرتا ہے، وہ خفیف لہجے میں بولی۔ اب نہیں کروں گا مگر پلیز مجھے چھوڑ کر کسی کے ساتھ کام نہیں کرو گی اور نہ ہی میرے ہوتے کسی دوسرے لڑکے سے دوستی کرو گی۔ وہ اس شرط پر حیران ہوئی مگر میں لڑکوں سے دوستی نہیں کر پاتی، وہ بے ساختہ بولی۔ یہ تو اچھا ہے، چلو اب صلح کرتے ہیں، ہادی نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ خدا نے بھی اس کے سینے سے سر ٹکا لیا۔ پھر تو نہیں ڈانٹیں گے؟ نہیں، بس پیار کروں گا، ہادی نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کہانی میں محبت صرف خوبصورتی یا جذبوں کا نام نہیں بلکہ سمجھ، اعتماد اور رویوں کی جنگ بن کر سامنے آئی۔ جہاں خدا کی معصومیت، صبر اور خاموش برداشت دل کو چھوتی ہے اور تو امیر ہادی کا غرور، حسد اور محبت کو غلط انداز میں ظاہر کرنا کئی جگہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ محبت اگر احترام سے خالی ہو تو وہ خوف بن جاتی ہے۔ کرداروں کی سب سے خوبصورت بات یہ رہی کہ ہر ایک اپنے جذبے کے ساتھ حقیقی محسوس ہوا۔ کوئی مکمل فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی مکمل غلط، مگر ہادی کی سختی اور اختیار جتانے والی محبت یہ احساس دلاتی ہے کہ عورت کو صرف اپنا نام دے دینا کافی نہیں، اسے سکون، اعتماد اور عزت دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خدا نے یہ ثابت کیا کہ نرم مزاج لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف رشتوں کو بچانے کے لیے خاموش رہ جاتے ہیں۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ محبت تب ہی خوبصورت لگتی ہے جب اس میں اعتماد، برداشت اور نرمی شامل ہو، کیونکہ ڈر سے نبھنے والے رشتے دیر تک قائم رہ بھی جائیں تو دلوں کو سکون نہیں دے پاتے، جبکہ ایک سچا، نرم اور سمجھدار رویہ کسی بھی ٹوٹے ہوئے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔